یہ جو آپ بات دوہرا دوں کہ یہ جو قرآن نے ان سابقہ آیات میں جو احکام دیے تھے جو حکمت پر مبنی کہے گئے وہ کیا تھے؟ بات تو اس نے یہ کہنی تھی کہ نظام ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص میں کسی وجہ سے کوئی کمی آ جائے اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے تاکہ اس کی اپنی ذات کا توازن برقرار رہے، معاشرے کا توازن برقرار رہے اور عالمگیر انسانیت کا توازن برقرار رہے۔ توازن کے برقرار رہنے سے بات ساری آگے چلتی ہے، یہ برقرار نہ رہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نظام ربوبیت کی بنیاد اس پہ تھی۔ اب عملاً جب اس کو وہ متشکل کرتا ہے تو وہ اس کی ابتدا چھوٹے چھوٹے یونٹ سے کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے حلقوں سے کرتا ہے اور اس حلقے میں سب سے پہلے گھر کو لیتا ہے، ہوم کو سب سے پہلے ترجیح دیتا ہے اور یوں کہیے کہ وہ ہاؤس کو ہوم بناتا ہے۔ اور اسی لیے اس نے ابتدا یہ یہاں سے کی تھی کہ وہ بالوالدین احسانا، بڑھاپے کی وجہ سے والدین میں جو کمی آ گئی ہو سب سے پہلے اسے پورا کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ کبرسنی کی وجہ سے ان کے محنت کرنے کے خواہ یہ بھی مطمئن ہو جائیں گے اور ان کے دماغ کو بھی کچھ اثر ہو جائے گا۔ دونوں باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ بات یاد رکھو کہ تم جب ایسی حالت میں تھے کہ اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے تھے، پیدائش کے بعد فوری اور اس کے بعد جب تک تم خود کمانے کے قابل نہیں ہوئے تو تمہاری اس کمی کو وہ پورا کرتے چلے جاتے۔ اب اگر ان میں عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس میں کمی آ گئی ہے تو اس کمی کو تم پورا کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر ان کے ذہنی توازن میں بھی کچھ کمی آ گئی ہے تو اسے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ڈانٹو نہیں، ترش روئی سے کام نہ لو، نہایت ٹھنڈا زمینی سے، ٹھنڈا پیشانی سے، نرم خوئی سے ان کے ساتھ بات کرو، معاملہ کرو اور اس طرح سے آپ دیکھو گے کہ نفسیاتی طور پر یہ بھی جو کمی آ گئی ہے ان کے اندر وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ والدین سے بات شروع کی اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھا ذل قربا تک آئے۔ یہ محض رشتہ داری سے ہی مراد نہیں ہے بلکہ یہ کہا کہ پھر تمہارے قریب جتنے رہنے والے ہوں انہیں دیکھیے۔ جب قبائلی یا خاندانی زندگی تھی انسانی تمدن کی تو اس میں ذل قربا عام طور پر اہل خاندانی ہوتے تھے، رشتہ داری ہوتے تھے، لیکن اس لفظ کو محدود کر دینا صرف رشتہ داروں تک یہ غلط ہے۔ جو بھی جس معنی میں بھی قریب ہے وہ ذل قربا میں آ جائے گا۔ دوسرے مقامات پہ قرآن کریم نے واضح طور پہ ہمسایہ جسے ہم کہتے ہیں اور قریبی ہمسایہ، دور کا ہمسایہ، اس میں تو وہ دونوں یہ دیے ہیں، یہ اس دائرے کے اندر آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بناتا ہوا ان کو پھیلاتا چلا جاتا ہے، تو جو قرآن پھیلاتے ہوئے اس کو عالمگیر انسانیت تک لے جائے گا وہ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو سکیڑے گا تو صرف رشتہ داروں تک لے آئے گا، گرد و نواز سے آ جائے گا۔ آگے آیا والمسکین، اب یہاں سے اور آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے دیکھیے کہ جس کی حرکت رک گئی ہو، گاڑی کہیں دلدل میں پھنس گئی ہو، اسے نکالیے، یہ اس کی کمی ہے، اسے پورا کیجیے۔ بلکہ ابن السبیل تک چلا ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ تمہارے ہاں کا رہنے والا ہی ہو، باہر کا مسافر راستہ چلتے ہوئے بھی آ گیا ہے اور اس میں کوئی ضرورت کی کمی واقع ہو گئی ہے تو وہ بھی پوری کیجیے۔ اب تو ہمارے ہاں وہ شکل یہاں نہیں ہے، لیکن عربوں کی زندگی میں تو آپ دیکھیے عام طور پر وہ صحراؤں میں رہتے تھے تو یہ ابن السبیل تو ان کے ہاں کی عام روش تھی معاشرے کی
وہ یہاں سے وہاں تک چلتے رہتے تھے. اس زمانے میں تو نہ سرائیں ہوتی تھی نہ کہیں ہوٹل ہوتے تھے. جو بھی آنے والا ہے ان کے ہاں وہ ابن سبیل تھا. اور اس معاملے میں تو عرب اتنے متواضع تھے کہ وہ ضرب المثل ہو گئی تھی ان کے ہاں کی تواضع. اس کے متعلق بھی یہ کہا کہ ابن سبیل. ہمارے ہاں بھی یہ ذرا پہلے کی زندگی جو تھی گاؤں کی زندگی میں یہ ہوتا تھا. آنے والے راہگیر مسافر جہاں بھی ان کو شام ہو جاتی تھی وہ اس گاؤں کے مہمان ہو جاتے تھے. اور خاص طور پہ سرحد کا حجرہ تو تھا ہی ایک مہمانوں کے لیے ہی ایک جگہ تھی. وہ ہر وقت کھلا رہتا تھا. میں ان حجروں میں گیا ہوں. بڑی عجیب چیز تھی. شام ہوئی کسے باشد کہیں کا وہ ہو بلا تکلف حجرے میں آ جاتا تھا. کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ پوچھتے بھی نہیں تھے. اگرچہ وہ آتے ہی اپنا تعارف تو فوراً کرا دیتا تھا لیکن وہ ان میں کا ایک ہو جاتا تھا. بلا تکلف وہاں وہ آ کے اسی طرح ان میں گھل مل جاتا تھا. اور انہوں نے اس کے لیے طریق یہ رکھا تھا کہ جتنے غیر شادی شدہ عام طور پہ یہ ہوتے تھے نوجوان وہ ان کا کھانا اس حجرے میں آ جاتا تھا. تو کھانا بھی کسی خاص گھر سے منگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ خود بخود کھانا چلا آتا تھا گھروں سے. اور جتنے لوگ اس وقت حجرے میں ہوتے تھے وہ سارے مل کر کھا لیتے تھے. حجرے ہی میں کچھ زائد لحاظ وغیرہ رکھے ہوتے تھے. وہیں وہ سردیوں میں لحاظ ضرورت ہوئی سو گئے. اور صبح اٹھتے ہی وہ انہوں نے سلام علیکم کی اور وہ چل دیے. یہ معاشرے کی عام روش تھی. وہاں ہم نے دیکھا کہ ابن سبیل کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ جو بھی دولت تمہارے پاس کمائی تمہارے پاس آ جائے اس کے صرف کرنے میں یہ بات دیکھیے کہ ایسی بات نہ ہو کہ وہ بے جاز صرف کرتے چلے جاؤ. اس کو جو چیزیں جس ضرورت کے لیے ہیں اس ضرورت ہی میں ان کو صرف کرو. نہ تو یہ کیفیت تمہاری ہو کہ ہاتھ سکیڑ کے تم بالکل وکیل ہو جاؤ. نہ یہ کیفیت ہو کہ چھلنی کی سی حالت ہو جائے کہ پانی ڈالتے جائیے اس میں رہی کچھ نہیں. بلکہ ان کے درمیان ایک روش اختیار کرو. اور پھر یہ کہ اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو کہ وہ ایک نسل انسانی میں قابل فخر اضافہ کر کے تم جاؤ. میں نے بتایا تھا کہ حیوانات کے لیے بچوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی تربیت دائیں فطرت خود کر دیتی ہے. انسانی بچے کی پرورش کے بعد اس کی تعلیم و تربیت خاص طور پہ کی جانی چاہیے. وہ انسان بنتا ہی اس تربیت اور تعلیم سے ہے جو اس کو ابتدا میں دی جاتی ہے. ایسا نہ کیا جائے تو قرآن نے کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرتے ہو. یعنی قتل یہ نہیں ہے کہ گلے پہ چھری پھیر دیتے ہو بلکہ ان کی تربیت اور تعلیم ایسے نہ کرنا کہ وہ انسانی سطح پہ نہ آ جائے. اس نے انہیں ذبح کرنے کے مرادف قرار دیا ہے. اور اس کے بعد پھر سچ مچ جس کو قتل کرنا کہتے ہیں یہ کہا ہے کہ ہر انسانی جان کو ہم نے واجب احترام بنایا ہے. اسے یوں قتل نہ کر دو. ہاں قانون کا تقاضا اگر کہیں ہو تو عدالت کی روح سے حکومت کے قانون کی روح سے ایک کی جان لی جا سکتی ہے. لیکن کسی فرد کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی ایک جان کو ضائع کر دے یا قتل کر دے. قتل کے بعد اگلی بات یہ آ گئی کہ مقتول کے بچے رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم لاوارث. اس لیے یتیموں تک آ گیا. اور میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان کی روح سے بھی اور قرآن کریم کی روح سے بھی یتیم صرف وہی نہیں ہے کہ جن چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ مر جائیں بلکہ جو بھی معاشرے میں تنہا رہ جائے وہ یتیم ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یتاموں کی نگاہ پرداخت تمہارا بنی فریضہ ہے. اور یہ جو یتیم بچے یتیم ہوں گے ان کے مال کی ان کی جان کی وہ حفاظت تعلیم و تربیت تمہارے ذمے ہے. اس میں کہا یہ کہ اگر تم ضرورت ہو وقت دیتے ہو اپنا اس کے لیے ضرورت ہے تو اس میں سے تم طریقے کے مطابق کچھ دے سکتے ہو. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم اس میں سے کچھ لو بھی نہیں. پھر کاروبار کی طرف وہ آ گیا. بے و شرح کی طرف خرید و فروخت کی طرف آ گیا. عام کاروبار میں بھی اس نے یہ کہا کہ ماپ اور تول کے پیمانوں کو صحیح رکھو. چیز صحیح دو
اور وزن میں بھی صحیح ہو، ماپ میں بھی صحیح ہو، قیمت میں بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اور اگلی بات یہ آ گئی کہ معاشرے میں یوں ہی افواہیں نہ پھیلاتے پھرو، نہ ہی کسی افواہ کو سن کر یوں ہی اس کے پیچھے لگ جایا کرو، بلکہ جو بات تم تک پہنچے اس کی خود تحقیق کرو، اس لیے کہ ہم تمہاری ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم نے اپنی سمع اور بصر اور قلب سے تصدیق کر لی تھی اس بات کی یا نہیں۔ ہم پوچھیں گے ان میں سے ہر ایک کو کہ تم نے تصدیق کرنے کے بعد یہ بات آگے چلائی تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ معاشرے میں یہ نہ کرو کہ کوئی اچھے کام نوع انسانی کی منفعت کے کرو تو نہیں، لیکن توقع یہ لوگوں سے رکھو کہ لوگ تمہاری یوں ہی تعریف کرتے پھریں گے اور معاشرے میں اکڑتے پھرو تم اس طریق سے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ کیفیت تو تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ شجر ثمردار کی طرح جتنے زیادہ پھل لگے اتنی ہی شاخیں زیادہ جھکنی چاہیے تمہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہیں وہ باتیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی، تمہیں بتائی، اور یہ ساری کی ساری بیسڈ ہیں ریزن کے اوپر، علم کے اوپر، حکمت کے اوپر۔ اور ان کے مطابق چلنے سے حکمت کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ راستے کے بیچوں بیچ چلانا تاکہ ادھر ادھر چلنے سے خطرہ نہ لاحق ہو جائے، خطرات سے محفوظ رہو گے۔ اور ہر چیز جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ریزن اور ریسپیکٹ کے مبنی ہے۔ لہذا قرآن نے قانون اور حکمت دونوں کو خدا کی طرف سے منزل کہا ہے، نازل کیا ہے۔ اور حکمت کے وہاں معنی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کہا گیا، کیوں کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکل کر رہے گا۔ یہ قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تم خود ہی اپنے آپ کو مطمئن نہ کر دو، خود فریبی میں نہ آ جاؤ کہ ایک کام کو تم یہ سمجھ کے کرو کہ یہ تو خدا کے منشا، اس کے پروگرام، اس کے احکام کے مطابق ہے، اور اس کے بعد مطمئن ہو جاؤ اور وہ ہو نہ اس کے مطابق، تو اس کو فوراً پرکھ لو اس بات سے کہ اس کا وہ نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں جو قرآن نے بتایا تھا۔ اگر تمہارے ہاں کوئی بیج بونے سے تم اگر دیکھو کہ جس چیز کا سمجھ کر وہ بیج بویا تھا وہ فصل نہیں ہوگی، وہ اس سے دانے نہیں ہوگے، وہ پھل نہیں لگا، تو تم کبھی بھی اپنے آپ کو مطمئن کر کے اگلی دفعہ پھر وہی بیج نہیں بو دو گے کہ جاؤ بوو اور اس کے بعد کہو کہ اس میں گیہوں لگ گیا ہے، گیہوں کا پھل آ گیا ہے۔ فصل اس کی وہ ہونی چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بیج بو گے تو یہ فصل اگے گی، اتنی اگے گی۔ ایسا نہیں ہوتا تو کھڑے ہو کر دیکھو کہ کہیں غلطی ہو رہی ہے، ویسا نہیں ہو رہا۔ قرآن کریم نے اپنے سارے احکام کو قوانین کی شکل میں اسی لیے بیان کیا ہے کہ ان کے نتائج سے آپ پرکھ کر دیکھ لو کہ وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے یا نہیں جو اس نے کہا تھا۔ جہاں اس نے کہا ہے کہ الصلاۃ جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ یاد رکھو تمہیں بخل سے، سیلفشنس سے بھی بچا لے گی اور ہر اس چیز سے بچا لے گی کہ جنہیں قابل نفرت سمجھا جاتا ہے۔ نماز کے بعد یہ دیکھو کہ یہ ایسا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اگر یہ نہیں کر رہی تو خدا نے جو اس کا نتیجہ بتایا تھا کہ ایسا ہوگا وہ نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا، تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو معاذ اللہ یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ خدا نے معاذ اللہ یہ یوں ہی بات کہہ دی، صلاۃ تو یہ نہیں کرتی۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہے، ایمان ہے اس پہ کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اس کے بعد آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنا پڑے گا کہ پھر یہ صلاۃ وہ صلاۃ نہیں ہے جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ یہ نتیجہ مرتب کرے گی۔ تو جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قانون اور حکمت دونوں کو اپنی طرف سے نازل کیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر حکم کے بعد دیکھو کہ اس کا وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے ہر قانون، اپنی ہر حکم کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ قدم قدم پر اس کی پرکھ کرتے چلے جاؤ، وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے تو خدا کے احکام کی تعبیر اس کی منشا کے مطابق ہو رہی ہے۔ وہ نتیجہ نہیں مرتب ہو رہا ہے تو وہ پھر غلط ہے، وہ اس کی تعمیل اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ تو دنیا میں بلا نتیجہ تو کوئی بھی اپنے کام کو رپیٹ نہیں کرتا، لیکن
مذہب ایک اس قسم کی فریب دہ چیز ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبتے دوا ہے اور میں پیے جا رہے. وہ دوائی نہیں ہوتی، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے کہ نہیں ٹھیک ہے تیری نماز نہیں ہوئی ہے. اچھا جی بھائی جی تیری جڑی ہو گئی ہے انہیں کی کیا پوچھتا ہے جی میری نہیں ہوئی تھی انہیں نہیں ٹھیک ہے. اس نماز کے بعد تیری دورے ہو گئے ہیں. یہ کیسے ہوا یہ جو تم نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہوئی؟ کیسے نہیں ہوئی بھائی؟ تیرے ہاتھ نیوے نہیں سن آگے اچھے بدے ہوتے چل بھائی جدے ذرا اچھے بجے ہوئے سن وہ ہو گئی، جدے ذرا کے لگے ہے سن سے وہ نہ ہوئی. سوال تو یہ ہوا کہ اس نماز سے پہلے تم جیسے تھے اس نماز کے بعد تمہارے اندر کوئی فرق پیدا ہوا یا نہیں؟ وہ تنہا الفحشاء والمنکر جو اس نے کہا تھا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، جس میں یہ نہیں ہوا اس کی نماز نہیں ہوئی. لیکن مذہب میں تو پیمانہ ہی اور رہ جاتا. وہاں ہونے نہ ہونے کی یہ جو مکینیکل شکلیں ہوتی ہیں ہم جرائم ہمن صلاتے مساہون الذین یراؤن کہ غائب اور مقصد صلات جو ہے اس سے تو وہ غافل ہوتے ہیں، اس پہ نگاہ نہیں ہوتی، اور جو چیزیں محسوس طور پہ نظر آتی ہیں ان کی بڑی احتیاط برتتے ہیں. دو باؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ صلات کے احکام آپ دیکھیے جو آپ یہ نماز کے احکام جو چھپے ہوئے بھی آپ کو ملتے ہیں. اللہ اکبر کہتے وقت کان ہاتھ میں کانوں کے لو تک ہاتھ پہنچنے چاہیے، انگلیاں یوں رہنی چاہیے قبلے کی طرف، ایسے ہو پہلی چیز کے نماز ہونے کی شرط ہو گئی. اس مقام پہ باندھیے، رکوع میں اتنے زاویے پہ جھکیے، سجدے میں یہ پانچوں جو کافی یوں زمین پہ لگے ہوئے ہونے چاہیے، اس طرح سے اٹھنا، اس طرح سے جھکنا، پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اگر کسی کی ہو رہی ہیں تو اس کی نماز ہو گئی، اور ان میں اگر فرق آ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی. اور اس نے یہ کہا تھا کہ صلات جو ہے یاد رکھیے یہ اس جذبے سے انسان کو بلند کر دے گی جس کی روح سے وہ سب کچھ خود سمیٹتا ہے، بہتے پانی کی طرح رہنے والے رزق کے آگے بند لگا دیتا ہے تاکہ یہ صرف میرے کھیت تک پہنچے، دوسرے تک نہ یہ پہنچنے پائے. یہ ہے فحشاء جس کے معنی ہے. سوال یہ ہے کہ اس نماز کے بعد اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی ہوئی ہے تو آپ کی یہ نماز ہوئی ہے، اگر نہیں تبدیلی ہوئی تو یہ نماز نہیں ہوئی آپ کی. یہ ہے وہ چیز جسے اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ بھی اپنی طرف سے نازل کر دیا، تم پہ نہیں چھوڑا کہ تم خود فیصلہ کر دو کہ نماز ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. اس طرح سے خود فریبی میں مبتلا رہو گے اور خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے. اس فرقے والے کی نماز ہو گئی، اس فرقے والے کی نہیں ہوئی. فرقے کے اندر بھی ایک فرد میں اگر زاویہ قائم وہ جو ہے جھکنے کا اتنا نہیں رہا جتنا تم نے کہا تھا، اس کی نہیں ہوئی، جو اتنا ہو گیا اس کی ہو گئی. خدا نے تو کہیں یہ حکمت نہیں بتائی تھی. اس نے تو اس کا نتیجہ تو تھا جس کے آپ حکمت کہتے ہیں وہ تو یہ بتایا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جہاں کہا ہے کہ ہم نے کتاب اور حکمت دونوں کو اپنی طرف سے نازل کیا ہے، یہ بڑی گہری چیز. اسی سے یہ اعمال وہ نتائج پیدا کر سکیں گے جو قرآن نے بتائے ہیں. جب آپ ان اعمال کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کا بیار یہ قرار دیں کہ جو نتائج بتائے ہیں قرآن نے وہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں کہ نہیں. اس نے کہا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ استخلاف فی الارض ہے، تمکن ہے. اس نے کہا تھا کہ ان اعمال سے اس قسم کے ایمان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی غیر مسلم مومنوں کے اوپر کبھی غلبہ حاصل نہیں کر لے. اس نے کہا تھا کہ انتم الاعلون، بلند تر تم رہو گے دنیا کے اندر. سوال یہ ہے کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ جس کا نتیجہ یہ بتایا تھا قرآن نے، یہ نتیجہ اس سے مرتب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا تو خود فریبی میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ ہم نے کتاب اور حکمت دونوں اپنی طرف سے نازل کی ہیں،
تو اس حکمت کے یعنی نتائج کے بھی خدا کی طرف سے نازل کرنا جو تھا وہ کتنی اہم چیز، کسی کا نام دین ہے۔ دین اور مذہب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان ان نتائج کو اپنی طرف سے متعین کر لیتا ہے، اور وہ متعین کرنے کے بعد بھی ان کی صورت یہ ہوتی ہے نتائج نہیں اصل میں ہوتے، ان کی مکینیکل شکلیں جو ہے ان کو اپنی طرف سے مرتب کرتا ہے۔ نتائج یہاں کچھ نہیں برآمد ہوتے تو پھر اس خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے کہ یہاں نتائج نہیں مرتب ہوں گے، آخرت میں جا کے مرتب ہوں گے۔ اب اس میں سے نکلنے کی شکل ہی کوئی نہیں ہو سکتی، یعنی آگے آپ کیا کیا کرتے ہیں وہاں ہوگا جا کے۔ وہ تو پھر آخرت حسنات سے پہلے پھر دنیا حسنات کہتا ہے، وہ ٹھیک ہے اس کے بعد کی زندگی، اور اس میں تو دنیا اور آخرت میں فرق ہی کوئی نہیں وہ کرتا، وہ تو زندگی کو ایک مسلسل جوئے رواں بتاتا ہے، یہاں کیا اور وہاں کیا، لیکن وہ ان کی ابتدا یہاں سے کرتا ہے اسی دنیا سے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس دنیا کے اندر تمہیں وہ استخلاف حاصل ہوگا کہ کوئی غیر مسلم قوم جو ہے تمہارے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکے۔ فی الارض، یہ اگلی شرط تو ایک طرف رہی کہ وہ غلبہ اتنا زیادہ قوی ہوگا کہ غیر مسلم کو سبیل کو وہ کہتا ہے سبیل راستہ ہی نہیں ملے گا تمہارے اوپر آ کے کسی قسم کا تغلب یا تسلط حاصل کرنے کا۔ یہ تو بڑی چیز رہی، یہاں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں نتائج یہاں مرتب ہی نہیں ہوں گے، اور صرف اس لیے کر دیا کہ یہ معیار جو ہے اعمال کے پرکھنے کا وہ اگر اس دنیا کی حسنات قرار دیا جاتا قرآن کی روح سے تو یہیں ہم کھڑے ہو جاتے۔ جس دن انہوں نے یہ نتیجہ پیدا بند کیا تھا تو وہاں کھڑی ہو جاتی ہے امت کہ قرآن کی منشا کے مطابق نہیں ہو رہا، یہ نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا۔ اور اس نتیجے کے منزل من اللہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے احکام و قوانین کی طرح یہ ابدی ہیں نتائج، یہ نہیں کہ کسی دور میں ایسے نتیجے نکلیں گے اور دوسرے دور میں نہیں نکلیں گے۔ جب بھی تاریخ کے صدر اول کی بات کی ہی ہو تو صحابہ کی بات ہے ان کے کیا کہنے ہوتا ہے، اللہ اکبر چل بھائی وہ اس دور کے اندر آپ نے محسوس کر دیا، اور اس کے بعد پھر اعمال تمہارے اوپر کیسے یہ فرض ہو گیا تھا، انہیں بھی وہیں تک رہنے دیجیے کہ نہیں صاحب یہ تو قیامت تک کے لیے۔ پھر وہ نتائج کیوں نہیں برآمد کرتے تھے؟ کوئی نتائج یہاں برآمد کرے وہاں جا کے برآمد کرے، وہاں ہمارے نتائج وہاں جا کے برآمد کریں تو ان کے یہی برآمد ہوتے تھے، وہاں نہیں ہوں گے جا کے۔ یعنی میں نے عرض کیا ہے کہ مذہب جو ہے اس میں پھر انسان اس خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس نے اس خود فریبی سے بچانے کے لیے کہا کہ نتائج بھی ہم ہی بتائے دیتے ہیں تمہیں، تاکہ قدم قدم پر پرکھ لو تو کہ وہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ ہے فرق دین میں اور مذہب میں۔ دین اس وقت یہ بنتا ہے جب یہ خدا کی طرف سے جو بتائے ہوئے نتائج ہیں وہ اس دنیا میں نکلنے شروع ہو جائیں۔ مذہب وہ ہوتا ہے کہ یہاں تو یہ نتائج کوئی نہ نکلے بلکہ الٹے چلے جائیں۔ وہ انتم الاعلان کہہ رہا تھا، پہلی سٹیج تو یہ آئے کہ چلیے برابر ہی ہو گئے باقی قوموں کے، انہوں نے غلبہ حاصل کیا، اور زیادہ جو مقرب بنے خدا کے انہوں نے کہا کہ یہاں جتنا زیادہ ذلیل و خوار ہوگا اتنا ہی خدا کا مقرب بنے گا۔ اب منظم من اللہ جو حکمت نتائج تھی نا اس کی جگہ یہ چلے اللہ میاں کو پڑھانے کے لیے کہ نہیں معاذ اللہ یہ بات نہیں جو آپ نے کہی ہے، بات یہ ہے کہ جتنا مقرب ہوتا ہے آپ کا خدا کا اتنا ہی یہاں ذلیل ہوتا ہے۔ اور الٹا فریب کی ہماری یہ کیفیت کہ یہ اہل شریعت یا مسجد والوں سے تو کم فریب کھایا تھا، ان سے بہت زیادہ فریب کھایا جاتا ہے کہ ہاں صاحب اللہ والوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ جب کہیں دیکھیے مصیبتیں عذاب ہر قسم کا یہ آیا ہوا ہے، اطلاع ہے جی اللہ تعالیٰ آزمائشیں کرتا رہتا ہے اپنے بندوں کی، کام ہے اللہ میاں کے لیے آزمائشیں کرتا رہتا ہے، یعنی اس سے معاذ اللہ پتہ کچھ نہیں ہوتا، آزماتا ہے۔ جیسے آپ دوست کو آزماتے ہیں نا، تو میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایسے والا کر رہے ہو یا کوئی پورا بھی اترتے ہو، یہ سارے تصورات عزیزان ایمان
یہ اس لیے پھیلائے گئے کہ وہ جو اس نے کہا تھا کہ حکمت بھی منظم من اللہ ہے، نتائج بھی ہم نے بتا دیے ہیں کہ یہ نکل کے رہیں گے، اس سے اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے یہ سارے اس کا نام ہے مذہب، یہ ہے ریلیجن، اور یہ اسلام ہی کی بات نہیں، دنیا کے ہر ریلیجن میں یہی ہوا، ہر ریلیجن ابتدا میں خدا کی طرف سے جب آیا تھا تو دین تھا، وہ یہاں نتائج پیدا کر کے دکھاتا تھا۔ اس نے جو ان کو کہا تھا، انہیں اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جتنے بھی اہل کتاب تھے، کہ میں وہ کتاب لایا ہوں جو مصدق ہے ان چیزوں کی جو تم سے کہی گئی تھی، جنہیں تم آج بھی دہراتے رہتے تھے۔ چل مصدق کے میں نے ہم نے کہا کر لیے کہ وہ تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی، اور اس کے بعد کہا کہ صاحب وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، یہ اصل میں وہ رہی نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کیا کوششیں شروع ہوئی؟ کوششیں یہ شروع ہوئی کہ ان لوگوں کی تورات اور انجیل کے متعلق ہم ثابت کریں کہ نہیں، ان میں تعریف نہیں ہوئی۔ ملازہ فرما مانا لو ہیجلی پھٹے گدی، اور اس میں بڑا کام ہوا ہمارے یہاں، وہ اس لیے کہ وہ اس کے اندر بھی وہی راز ہے۔ مصدق کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو چیزیں تم یوں دہراتے ہو اس کے اندر، اور تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ صاحب یہ یہاں نہیں ہوگا۔ مصدق کے معنی ہے ان چیزوں کو سچ کر دکھائے گا، یہ مصدق کے معنی سچ کر دکھانے والا۔ ہر دعویٰ جس کو تم خدا کی طرف منسوخ کرتے ہو، اور ان کتابوں میں بہرحال تاریخ کے بعد بہت کچھ تو ہے نا کہ جو وہ اپنے وہ اصلی تعلیم کے بھی وہ حصے ہیں، قانون صاحب وہ جو چیزیں ہیں کہ یہاں یہ غلبہ ہوگا، یہاں بادشاہت قائم ہوگی، یہ سب کے لیے ہوگا، وہ جو حصہ ہے اس کو یہ سچ کر دکھائے گا یہ قرآن۔ اس نے سچ کر دکھایا، اور اس کے بعد یہ پھر اہل کتاب کی سطح پہ آ گیا، جو وہ مانتے ہیں کہ وہیں جا کے ملے گا، وہ یہی یہ مانتے ہیں کہ وہاں کی جنت جو ہے یہ ہے جو ہمارے حصے میں ہے۔ اس دنیا میں جتنی زیادہ ذلت و خواری ہوگی اتنا ہی وہ خدا کے مقرب ہونے کی دلیل بن کے چلے جائے گا۔ آپ بہت فرماتے ہیں تھے کہ کہاں سے کہاں قومیں پہنچ جاتی ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ ہے جو خدا نے تیری طرف نازل کیا کتاب اور حکمت۔ بات ذرا دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں یہ عرض کروں کہ اسی چیز سے ایک اور طرف لے گئے، ایک عقیدہ جو پیدا کیا گیا کہ وہی خداوندی جو تھی اس کی دو قسمیں تھیں، ایک کتاب اور ایک حکمت، دو طرح کی ہوئی۔ کتاب تو وہ ہوئی جو وہی قرآن کے اندر رسول اللہ نے دے دی، اور حکمت وہ وہی جو قرآن کے اندر نہیں دی، یعنی رسول اللہ کی حدیث۔ انہیں مثلہ ماہو قرار دیا، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ۔ یہ تو اتنی سی کتاب ہے یہ سارا قرآن، اس کو باریک ٹائپ سے لکھا جائے تو چند لفظوں میں ہی آ جاتی ہے۔ اور وہ جو حکمت قرآن سے باہر ہے، یعنی کم از کم بھی ان کو لیجئے جن کو یہ اپنے ہاں سہایا ستہ کہتے ہیں، تو اتنی اتنی زخیم جلدیں 6 تو الگ الگ یہ مجموعے ہیں، اور یہ صرف ابھی سنیوں کے ہیں۔ شیعوں کے اسی طرح سے اپنے ہاں کے الگ اتنے بڑے کم از کم 4 تو ان کے ہاں بھی مستند ہیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار کتابیں۔ تو خدا کی طرف سے جو دوسری وحی اس کے ساتھ اس جیسی ہوئی، اس کی کیفیت یہ کہ وہ جو یہاں کہا گیا ہے، مودودی صاحب نے یہ کہا تھا کہ دین قرآن کے اندر تو 1/10 ہے، 9/10 اس کے باہر ہے۔ وہ جو باہر ہے اس کے متعلق سے پوچھو نا باتیں کیا ہوں۔ ایک تو رسول اللہ کی وفات کے 200-250 سال بعد جا کر زبانی روایتوں کی روح سے جو جمع ہوئی، یہ وحی ہے منزل من اللہ، اور جو جمع ہوئی اس کے اندر ہر ایک کا یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس میں غلط بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، وضعی بھی ہیں۔ بھائی کیسے پرکھا جائے؟ اب پرکھنے کے لیے معیار خود انسانوں کو تجویز کر دے۔
اور سمٹ سمٹا کے آخری بات یہاں یہ آ گئی وہی قرار دینے والوں کو کہ اسے مزاج شناس رسول کی نگاہ بتا سکتی ہے کہ اس میں کون سی چیز منزل من اللہ ہے اور کون سی نہیں ہے. بات کی طرف سے وہی دی ہوئی اس کا معیار کسی ایک مزاج شناس، وہ مزاج شناس کو جس کے متعلق خدا نے نہیں کہا. خدا نے اپنے رسول کے متعلق کہا تھا کہ میرا رسول ہے. یعنی یہ اتنا سا عقیدہ جس دن یہ پیدا ہوا، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے رخ موڑ دیا سارے کا سارا یہاں. اب یہ جتنی چیزیں میں نے اس سے پہلے کہی ہیں نا، جس نے دین کو مذہب بنایا تھا، یہ سب کی سب اس میں ہیں جو قرآن سے خارج رکھا گیا. حیثیت اس کی قرآن کے مثل قرآن کے ساتھ یہ برابر کی بنا دی. اب کوئی بات ان سے کرے تو اس کے بعد کفر کے فتوے، گالیوں کی بخار، وہ پروپیگنڈا، وہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، بات کرنے کی تو دو فکروں میں ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم پیچھے سے احکام دیے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر درج ہے. وہ کہتا ذالے کا مما اوحا الیک ربو کا من الحکمت، یہ وہ حکمت ہے جو خدا نے نازل کی ہے تیرے رب نے، یہ جو قرآن کے اندر پہلے ہے. اور اگر حکمت یہ وہ ہے کہ جو ان کتابوں کے اندر ہے، وہ تو اس کو قرار دے رہا ہے. یہ سب اس چیز سے بچنے کے لیے کہ نتائج کو اگر خدا کی طرف سے متعین مان لیا جائے، اس کے بتائے ہوئے مان لیے جائے، تو پھر خود فریبی میں نہیں انسان رہ سکتا. پھر کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں آپ سوچتے ہیں، 2-3 دن بھی کسی بات کا طبیب کا علاج کرانے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں مرض میں فرق نہیں پڑا، آپ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں، پھر علاج بدلنے کی سوچتے ہیں. طبیب سے ہی، معالج سے ہی یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب کچھ دوائیاں بدلیے، وہ خود اس کے بدلنے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. وہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ نتیجہ نہیں نکل رہا جو اس کا نکلنا چاہیے تھا. آج وہ نہیں نکل رہا نتیجہ، تو بتایا جا رہا ہے کہ صاحب وہ دوائیاں نہیں ملتی ہیں نہ ڈسٹرے سے پوری سے. یہاں یوں ہی چونا گندک پیس کے بنائی جا رہی ہیں، گویا وہ نہیں رہی دوائی. یہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ اس دوائی نے وہ نتیجہ نہیں پیدا کیا کہ جو اس کے متعلق کہا جاتا تھا یہ پیدا کرے گی. لیکن مذہب کی دنیا کے اندر قرآن کہتا چلا جائے لعلکم یہ ہو، لعلکم کے معنی ہے تاکہ یہ ہو، تاکہ یہ ہو. وہ نہیں ہو رہا تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہو رہا تو ہوگا تو ضرور ہے. پھر یہ ہے کہ صاحب اس میں بھی کوئی خدا کی حکمت ہے، یعنی وہ جو نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے ہم اپنے وعدے کی خلاف کبھی کرتے ہی نہیں. آپ نے دیکھا کہ اتنی سی بات سے کہاں سے کہاں عملاً پہنچ گئی. میں جو کہا کرتا ہوں کہ جب وہ کانٹا بدلتی ہے گاڑی تو 1 انچ کا فرق ہوتا ہے اصلی ریل سے، پٹڑی سے، اور دوسری پٹڑی جس پہ وہ جا کے پڑتی ہے. لیکن پھر جوں وہ چلتی جا رہی ہے، اسی رفتار، اسی سرعت سے وہ اپنی منزل سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر غلط پٹڑی پہ پڑ گئی ہے، اور اگر اس کا علاج یہ ہے کہ صاحب وہ اور تیز کرو رفتار، اور ایندھن ڈالو اس کے اندر، اور تیز دو اس کو، اور یہ سب کچھ کرو، وہ اور تیزی سے دور ہوتی چلی جائے گی آپ کی منزل. حکمت کے معنی ہے کہ ہم نے منزل بھی متعین کر دی. حکم یہ دیا تھا کہ یہاں سے کانٹا یوں مڑے گا، اور بتا دیا تھا کہ آگے چلو گے تو اس قسم کی علامتیں آئیں گی تاکہ ڈرائیور دیکھ لے کہ اگر یہ وہ نہیں آئی، اگلا اسٹیشن وہ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، اور وہیں رک جائے گا وہ جا کے، کبھی آگے نہیں جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چلایا جائے گاڑی کے، وہ اسٹیشن آتے ہیں تو آئے، نہیں آتے نہ آئے. وہی وہ کیا ہوگا صاحب کہ جی وہ ان لوگوں جا کے ہوں گے جسے لاہور پہنچ جاتے نا، وہ لے کے جاتے ہوں گے. جی ہاں، تو صحیح والا اور آگے آئے گا. یہ ہوتا ہے عزیزان من قوموں کی زندگی میں ایک ذرا سا یوں، تھوڑا سا یوں موڑا دے دیا جائے تو کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. آپ کے ہاں جو چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ جو خدا نے بتایا تھا کہ ان اعمال کا یہ نتیجہ نکلے گا، جسے کہا تھا کہ ہم نے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ نکلے گا نتیجہ. یہ نہیں نکل رہا تو اس کے لیے پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ جو چیز ہے نا یہ وہاں جا کے نکلے گی. یہ بھائی کیسے تم کہہ رہے ہو کہ یہ چیز یہاں نکلے گی؟
فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہے جی، فلاں حضرت صاحب کا یہ ارشاد ہے، وہ کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خدا کے ساتھ اور خدا مت ملاؤ۔ اللہ اکبر۔ اعمال کے متعلق اگر آپ یہ کہیں گے تو وہ بڑے بڑے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا، اگرچہ اس میں بہت اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نتائج کے اعتبار سے جب آپ کہتے چلے جائیں گے تو بات کھٹکے گی نہیں۔ یہ جتنے نتائج آپ کو جو بتائے جاتے ہیں نا کہ اس سے 10 نیکیوں کا ثواب ہوگا، اس سے اتنی نیکیوں کا ثواب ہوگا، الف لام میم 3 حرف ہیں، ہر حرف کی 10 نیکیاں، اس کی 30 نیکیاں، یہ خدا نے نہیں کہا کہیں، یہ وہاں سے باہر کی، قرآن سے باہر کی چیز ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا ایمان پکا ہوتا ہے ہمارا۔ قرآن کریم کو ناظرہ ہی پڑھتے جاؤ بغیر سمجھے ہوئے، اور کچھ نہیں، اس پہ انگلی پھیرتے چلے جائیے، اس سے ثواب ہوتا ہے اتنا جو۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا، خدا نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ کتاب نازل کی تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو، اپنے شعور سے اس کو پڑھو، سمجھو، اس نے یہ کہا۔ قرآن کی جگہ دوسرا قرآن اگر آ جائے اس کو تو ہر شخص بھانپ لے گا، اتنی اس کے لیے صحیح و کاوش ہوگی، صاحب آپ ایک نیا محکمہ ہے آپ کے ہاں اور اس میں ابھی وہ قوانین پہ قوانین بنتے ہیں کہ وہ طواف میں کوئی غلطی نہیں رہنی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، نہیں رہنی چاہیے، اچھا کام۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کتاب میں تو کوئی غلطی کتابت کی نہیں رہنی چاہیے، اور وہ جو اس میں حکمت اور نتائج بتائے تھے وہ سارے کے سارے وہ لینے چاہیے جو اس میں نہیں، اس کے خلاف ہیں۔ کہا گیا ہے قرآن نے، یہ قرآن نے تو ایک طرف حدیثہ نے من عام آپ حکمت جسے کہتے ہیں، انٹلیکٹ بھی کہہ لیجیے اس کو، عام عقل و فکر آپ کہہ لیجیے، تو کوئی دنیا کی کتاب ایسی ہے کہ جو زبان آپ نہ جانتے ہوں اس میں وہ کتاب لکھی ہوئی ہو اسے آپ پڑھتے رہے۔ زبان کا نہ جاننا تو ایک طرف رہا، زبان میں اگر آپ کی استعداد جو وہ کم ہے اور آپ کی استعداد سے زیادہ اونچی کتاب ہے وہ، اسے بھی آپ شروع کریں گے تو 2-4 برس پڑھنے کے بعد چھوڑ دیں گے کہ نہیں سر میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کتاب کے ساتھ یہ نہیں کریں گے۔ لیکن ذالکل کتاب جو ہے اس کے متعلق یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے نہ زبان کا جاننا ضروری، نہ اس کا سمجھنا ضروری، نہ اس کے مفہوم تک ضروری، یہ چیزیں پہلے آئیں گی تو غور و فکر و تدبر اس کے اندر ہوگا نا۔ جب سرے سے سوال یہ ہوگا کہ آپ وہ زبان ہی نہیں جانتے، آپ اس کا مطلب ہی نہیں جانتے، تو غور و تدبر کس میں آپ کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو قرآن نے کہی تھیں وہ سب کی سب ختم ہو گئیں اس ایک عقیدے کے ماتا کہ اسے یوں ہی پڑھ لینے سے بھی ثواب ہوتا ہے، صاحب چلتے چلے جائیں۔ تو یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ خدا نے تو نہیں دیا۔ پختہ اتنا بڑا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے اس عقیدے کے یکسر خلاف جاتا ہے، تو یہ کس طرح سے یہ ہوا؟ اس خدا کا تو یہ ہے نہیں۔ آپ نے غور کیا کہاں وہ لاتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ؟ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہاں تو کوئی اوکیزن ایسا تھا نہیں۔ یہ ہے وہ اوکیزن کہ حکمت اپنی طرف سے تو بنا دیتے، یہ نہ کرو خدا کے ساتھ اور نہ بناؤ، یہ تم نے کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، بدکارے جاؤ گے، درماندہ ماندہ دنیا میں رہ جاؤ گے، پچھاڑے جاؤ گے، زندہ قوموں کی صفوں میں تمہارا نام نشان نہیں ملے گا۔ یہ ہے وہ جہنم جس کے اندر جھونک دیے جاؤ گے اگر تم نے یہ کیا کہ کتاب تو خدا کی، حکمت تمہارے ہاں کے غیر اللہ کی۔ کتاب نے تو فائدہ ہی اس صورت میں دینا تھا کہ آپ اس کے حکمت سے، اس کے نتائج سے جانچتے اس کو کہ صحیح نکلا ہے نتیجہ یا نہیں نکلا۔ کتاب خدا کی، نتائج انسانوں کے بتائے ہوئے، نتیجہ وہ جہنم جس میں ذلت و خاری ہو، دھتکارے ہوئے ساری نکلا میں مان۔ دنیا تو خیر کہے یا نہ کہے، ہمارے راندہ درگاہ اب دھتکارے جانے کی کیفیت تو یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے اندر یہ کہنا شروع کر دیا
دنیا میں سب سے ذلیل قوم، سب سے کمزور قوم مسلمانوں کی۔ جب تو یہاں پہنچ کے کبھی کھڑے ہو کے سوچو کہ یہ کیا ہوا؟ اخلاص فی الارض حاصل نہیں ہے، دوسروں کی حکومت ہے، اس حکومت کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ یہ سارا قصہ تحریک پاکستان کا اس پہ چل رہا تھا۔ وہ کہا استخلاف فی الارض قرآن نے بتایا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ کہ وہ اس دنیا میں وہ تمہیں مملکت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا، کاہے کے لیے؟ تاکہ تمہارا دین متمکن ہو سکے۔ وہ دین کے تمکن کے لیے تو قرآن نے یہ شرط بتائی تھی استخلاف فی الارض کی۔ استخلاف فی الارض نتیجہ بتایا تھا ایمان و اعمال صالحہ کا، وہ نہیں حاصل، محکومی ہے دوسروں کی تمہاری۔ اس کے اندر تم کہتے ہو کہ اسلام کے اوپر عمل ہو رہا ہے، یہ پھر کہاں گیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ خدا کا وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا خلافی نہیں کرتے، یہ کہاں گئی بات؟ پتا کیا جواب ملا؟ فی الارض ہے نا، کہا جی اس سے مراد ارض الجنت ہے، جنت کی زمین۔ تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، اس سے مراد جنت کی زمین۔ یہ آگے اس نے کہا تھا جس طرح سے کہ تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں کو ہم نے اسی طرح سے یہ دیا کہ صاحب وہ تو ان کی نظیر پیش کرتا ہے، کہنے لگے جی وہ تم سے پہلے جنت میں بادشاہیاں کر رہے ہیں۔ تو کہا اس نے کہا ہے تاکہ تمہارا دین متمکن ہو جائے، تو دین تو یہاں متمکن کرنے کی بات ہے، جنت میں یہ دین جو ہے اس کو متمکن کرنے کی بات ہی ہے۔ کہنے لگے کہ تھوڑے جو چگرالو ہوتے آ گئے جنہوں نے قرآن لانتا بتانا، ٹھیک ہے کر دے ان مصیبتوں باہر، نکال دیے ان کو مملک سے باہر۔ ایک چیز سے من آپ دیکھیے، میں اسی لیے یہ میرا خیال ہے پورا برف اس سے ختم ہو رہا ہے، ایک ذرا سی یوں مروڑی دیتے ہیں، بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن محض شاعری نہیں کرتا جب وہ یہ کہتا ہے کہ مما اوحا الیک ربک من الحکمت، یا ہم نے کتاب اور حکمت دونوں کو اپنی طرف سے نازل کیا۔ وہ یہ بات کہ یوں ہی آپ نے کتاب اس کی طرف سے، نتائج اپنی طرف سے، وہ کہتا ہے الہن آخر ہے، خدا کے ساتھ دوسرا خدا بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملومن مجبور، پھر خدا کی مختلف شکلیں بناتے ہیں۔ ایسے جاہلیت میں یہ شکلیں خدا کی جہالت کی بنا پہ بنتی تھیں، دیوی دیوتاؤں کی شکل ہوتی، اس شکل میں مانے جاتے تھے۔ اور وہ بھی جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، دراصل تو یہ خدا وہ پجاری اور وہ مجاور بنتے ہیں، مہنت بنتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، نام ان کا ہوتا ہے اس دیوی دیوتا کا۔ جس طرح سے یہ ساری باتیں خود کرتے ہیں، نام حضرت صاحب کا ہوتا ہے۔ جتنی نظریں نیازیں آپ کے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں، وہ نیچے والا بیچارہ جو ہے اس کو تو ایک اس میں سے اتنا سا لڈو پیڑے کا پوڑا بھی نہیں مل رہا ہے، وہ تو بدل کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ جسے بھی آپ دادا صاحب کی نیاز کہتے ہیں، اس دادا صاحب کو اس میں سے کیا ملتا ہے؟ دیے جا رہے ہیں نا وہ دادا صاحب کی نیاز کے، یہ جو اوپر ہوتا دیوی دیوتاؤں کا تصور بھی ان کا پیدا کرتا تھا کہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ان کے سامنے رکھنے سے تو بات نہیں بنے گی، معصوم شکل میں یہ سامنے لے آؤ نا، ان کے حضور بات ہو وہ زیورات اور وہ نقلیاں اور وہ پوچھو نا ان مندروں کی کیا کہتی ہے۔ یہاں بھی ہمارے یہاں قریب ملک ہندوستان، ان کے ہاں کے یہ جو مندر اور ان کی دیویاں تھیں، ان کو دیکھیے، ان کے آگے مہاراجے ان کے مقبول ہوتے تھے، اور یورپ میں تو چرچ نے ساری سلطنت نہیں رکھی تھی۔ وہ جب انہوں نے جھپٹا مارا چرچ میں، وہ سچے تھے بات سے، ان کا بال بال ان کے قبضے میں، ان کے قرضے میں رویا ہوا تھا۔ اتنی دولت، اتنی عمارت تھی، کس کے نام سے؟ اس معبود کے نام سے جو نام رکھا، کون تھا اس کا مالک ساری دولت کا؟ یہ سارے مجاور وہاں تھے، یہ چرچ، نام وہاں چرچ تھا، مقصد سارا بات نہیں تھا۔
نام یہاں مندر تھا، مقصد سارا یہ منتریوں تھے، یعنی مندر کے پجاری جو تھے، یہ مندر میں منتری ہے، یہ وہاں نام یہاں آپ کے یہاں سارا مزارات کا ہوتا ہے، کون ہوتے ہیں؟ مجاور ہوتے ہیں۔ نام یہاں کعبے کا ہوتا ہے، کون آتے ہیں؟ کعبے کے متولی ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دل دینے کے لیے کیا کیا شکلیں، ذرا سا تیز دل ہونا چاہیے، کیا شکلیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیوی دیوتا اس طرح سے گزر میں آئے۔ یہ دور جہالت کی باتیں تھی، آپ نے پچھلے کنونشن میں دیکھا ہوگا میرا اس کتاب، اس دور تہذیب و تمدن میں ان کے متعلق ہر ایک ہنستا ہے، دیہیاں دیتے بنا رہے ان کا اتنے پاتا نہیں کرتے، یہاں کیا ضرورت ہے اسٹیٹ کے نام کے اوپر کرتے تھے۔ میں نہیں کہتا ابھی نہیں، یورپ کے مورخین اور وہاں کے مفکرین جو ہیں اس وقت سے آتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ چیز وہ کہنی شروع کر دی ہے کہ اسٹیٹ نے وہی حیثیت یہاں لے لی ہے جو یونان میں دیوتاؤں نے دے رکھی۔ یہ سچا تھا جو چیز کیا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے بڑا، وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیوائن رائٹ چرچ نے بنائے تھے نا، وہاں سے تو نکال لیا انہوں نے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پیکر ہی بدلا نا، وہی ڈیوائن رائٹ جو ہیں وہ انہوں نے آ کے اسٹیٹ کو دے دی۔ میں یہ کہہ رہا تھا ڈیوائن رائٹ، انہوں نے بھی یہ کہا ڈیوائن رائٹ، حقوق خداوندی کیسے یہ دیے؟ خدا نے تو یہ حق بتایا تھا کہ تمہاری سلطنت اور مملکت ہمارے بتائے ہوئے قوانین کی تابع چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں سر، خدا کی مملکت جو ہے وہ گرجے کی چار دیواری کے اندر، خدا کی مملکت مسجد کے اندر ان کے فقہی مسائل تک، اور یہ ریاست جو ہے، سلطنت جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، یہاں احکام و قوانین اسٹیٹ کے چلیں گے۔ تو خدا تو اس میں سے نکل گیا، یہاں پرستش اسٹیٹ کی ہوگی، اگر پرستش ہے یہاں کا معبود اسٹیٹ ہوگی، یعنی وہی جو وہاں خدا کی پوزیشن تھی کہ قوانین و احکام اس کے جاری ہوں۔ دور جاہلیت میں وہ حیثیت دیوی دیوتاؤں کو دے دی گئی۔ انسان کا ذہن جب ذرا تھوڑا ریفائن ہوا تو اس میں یہ پتھر اور مٹی کی مورتیں جو تھیں ان سے ذرا متنفر ہوا، کوئی تھوڑا سا اسے کہ یہ مہذب ہوا، انہیں وہی دیوی دیوتا جو تھے وہ اس شکل کے اندر دے دیے۔ قرآن یہاں سے وہ دور جہالت کی بات کرتا ہے کہ تمہاری کیفیت یہ ہے، منواتے سب کچھ خود ہو، نام دیویوں کا رکھتے ہو۔ عربوں کے ہاں بھی دیوتاؤں سے زیادہ دیویوں کی پرستش ہوا کرتی، مرد کے ذہن میں یہی ہے، یا تو عورت کو اس نے عبادت بنایا دیوی، اس کے نام پہ کچھ کرتا ہے، یا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا، برابر نہیں کبھی آنے دے۔ وہ بھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ دیویاں زیادہ تھی ان کے، اور دیویوں کے متعلق یہ چیز تھی کہ یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، یہ جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے وہ فرشتوں کی دیویاں بناتے تھے۔ اور یہ چیز پرانے ایرانی مذاہب سے انہوں نے دی تھی، ایران میں بھی یہ جو فرشتے تھے ان کو دیویاں بنایا جاتا تھا۔ یہ اس قدر جہالت میں مبنی ایک چیز تھی کہ قرآن نے کچھ زیادہ اس کے لیے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ بہت بڑے بڑے دلائل لا کر اس کا رد کیا جائے۔ جہالت کو تم یوں ہی کرتے، ان عربوں سے یہ بات کہی کہ ذرا اتنی سی بات سمجھا دو مجھے کہ تمہارے دیویاں جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ عورت یا لڑکی کی شکل کے اندر وہ بتاتے تھے، فیمنن جنڈر یا فیمیل جسے آپ کہتے ہیں یہ بتاتے تھے۔ کیا یہ بتاؤ کہ تمہارے اپنے ہاں ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو منہ چھپاتے پھرتے ہو تم معاشرے میں، تمہارے نزدیک یہ اتنی قابل مذمت اور قابل واجب ذلت چیز ہے، باعث فخر نہیں ہے، منہ چھپاتے پھرتے ہو، زندہ دبا دیتے ہو زمین میں۔ پوزیشن یہ ہے
تمہاری پوزیشن تو یہ کہ ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو کیفیت یہ، اور خدا کی پوزیشن یہ کہ یہ سینکڑوں اور ہزاروں لڑکیاں ہو کے ہمارا کر رہے ہیں وہ سیٹے مطلب، یعنی وہ اس جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے لیے یہ دلیل کتنی مؤثر ہے کہ خدا کو کم از کم اپنے جتنا باعث غیرت تو سمجھو، یا غریب کی جوڑو صاحب کی بھابھی وہ تم کے سامنے نہیں آئے گا، ایک آگے سبھی کرے گا دے دی جائے گا کیا افا کم ربو کو پھر بنی نا وہ تفا میں نل ملائے گتے اناث جی تم ایک لڑکی برداشت نہ کر سکتے، اور ہم یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جو ملائکہ یا فرشتے کہتے ہیں سال خدا کی یہ بیٹیاں ہیں اور اس لیے دیویاں ہیں، ہمارے یہاں دیے کرے چلے گئے۔ وہ لے دے کے ایک عیسائیوں نے وہ بیٹا بنایا تھا نا، عرب اس کو بھی نہیں مانتے تھے کہ تم اس ایک بیٹے کو بھی ہمارے یہاں برداشت نہیں کر رہے، وہ عیسائیوں کا ہی رہا، ہماری طرف وہ بھی دیویاں اور ملائکہ کو بناتے انکم لتقولون قولا بات یہ یوں بتا، مختلف مقامات کے اوپر مختلف انداز سے یہ بات قرآن کہتا چلا گیا، ایک ہی بات کے مختلف پہلو لاتا ہے بدل بدل۔ قرآن نے اپنے سمجھنے کا طریقہ یہ بتایا، وہ فی لسان عربی مبین، عربی مبین کی کتاب سب سے پہلی چیز یہ کہ تمہیں یہ عربی مبین محاورہ عرب جسے کہتے ہیں یہ سب سے پہلی چیز ہے، یہ آنی چاہیے۔ اور دوسرا طریقے سے سمجھنا کیا یہ ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ایک ہی موضوع کو ہم پھیر پھیر پر لاتے ہیں قرآن میں، بار بار لاتے ہیں، لیکن وہ یہ انداز نہیں ہے کہ اس کی تکرار آپ کو بور کر دے۔ بات تو ایک ہی ہوتی ہے، وہ ایک ہی اصول، ایک ہی قانون، ایک ہی قدر بیان کرتا ہے، اس کے مختلف فیسٹ سامنے لاتا ہے، مختلف پہلو سامنے لاتا ہے، مختلف گوشے سامنے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسے اب اس زاویہ نگاہ سے بھی تم دیکھو تو یہ یوں بات بنے گی، یہ جو ہے نا مختلف زوایہ نگاہ سے ایک بات کو پیش کرنا، یہ قرآن کا انداز ہے اور عجیب انداز ہے عجیب والے بات۔ اس انداز کی قرآن کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا اعجاز ہے اور کس قدر یہ چیز پرتاثیر ہے کہ ایک ہی بات کے مختلف گوشوں کو لٹا کے سامنے لانا، ہر گوشے کے لیے نئے دلائل پیش کرنا، اس کے لیے اس کے مطابق جو وہ گوشہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق تشبیہات و تمثیلات لینا۔ آپ دیکھیے کہ اگر وہ مختلف گوشوں کو اس طرح سے سامنے لاتا جائے، ہر گوشے کے متعلق یہ انداز اختیار کرتا چلا جائے، پوری چیز کے پورے موضوع کے متعلق کس قدر جامع اور واضح چیزیں اس میں پیش کرنے، جیسا کہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، یہ باتیں جو اب ادبر ہر کے گوئے دیدہ گوئے جسے کہتے ہیں، میرے لیے تو اب یہ سنی سنائی یا تقلیداً بات کہنے کی نہیں ہے۔ میں 40 سال سے قرآن کریم کا مطالعہ اسی انداز سے کرتا ہوں، اس سے غور اسی انداز سے کرتا ہوں، لسان عربی مبین، اس کے لیے میں نے جتنی بھی کو سنی اور فراسی کرنی تھی، لغات القرآن آپ کے سامنے ہے، سارے قرآنک لٹریچر میں ہماری ہسٹری میں پہلا لغت ہے جو اس انداز کا مرتب کیا گیا۔ بطور تحدیث نعمت کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، وہ چاہتا ہے تو اس کی تشبیہی انداز میں ایک خشک لاٹھی سے ازدے کا کام لے لیا کرتا ہے، لاٹھی پھر وہ لاٹھی رہتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ جو تھی، یہ جب قرآن نے اس پہ زور دیا تو میں نے سمجھا خود اس طرح سے، اور میں نے دیکھ لیا کہ اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک مدت میں نے اس کو طرف لی ہے، کوئی لغت ایسا اس سے پہلے موجود نہیں، وہ موجود ہے۔ زندگی کا اعتبار میں قرآن عزیزان میں یہ عرض کروں گا، آج نہیں کل آنے والی نسلیں اس لغت کو بڑی اہمیت دیجیے۔ ٹھیک ہے، میرے بعد آنے والے اس پہ چاہیں گے اور اس کے اندر اضافے کریں گے اور وضاحتیں کریں گے، ہر سے آفت تو ہو نہیں سکتی، اس وقت تک تو وہ ہے ہر سے۔
قرآن سمجھنا ہوگا آپ کو تو پہلی یہ چیز ہے عربی مبین، اس کو سمجھیے، زبان سیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو لگے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ قرآن میں ایک ہی موضوع کے متعلق آپ نے لوٹال ادا کے کہاں کہاں یہ بات کہی ہے، کس کس انداز میں بات کہی ہے، یہ جتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں وہ سب کا انداز یہی ہے۔ ایک موضوع ہے ایک کتاب کا، اس کے اندر اس موضوع کے متعلق قرآن میں جو ہے وہ اس میں دیا ہے میں نے، یہ مختلف کتابوں کے اندر بات کی۔ پھر اگلی چیز تقاضا میرے پاس صاحب یہی آیا تھا کہ نہیں جی قرآن کا مفہوم بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے، یہ مفہوم القرآن آپ کے سامنے وہ یہی چیز ہے، اسی لغات کے اوپر مبنی وہ قرآن کے مفردات یا الفاظ یا کہ آیات کے الفاظ کے معنی وہاں متعین کیے ہیں، اور اس طرح تصریف آیات سے وہ بار بار ہر پہلو سے جس بات کو لایا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک ایک آیت کا مفہوم میں نے متعین کیا۔ مفہوم قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ عربی زبان کے دوسرے الفاظ بھی اگر رکھ دیے جائیں تو قرآن کے الفاظ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی عربی زبان کے اندر سینکڑوں تفسیریں لکھی ہوئی موجود ہیں، بڑی بڑی وسیع ہیں عربی کے اندر لکھنے والے بڑے بڑے عربی زبان کے انشا پرداز صاحب اسلوب، بڑے بڑے ادیب، فصاحت و بلاغت کے امام مانے جاتے ہیں صاحب، جن کی عربی آگ بیٹھی ہوئی ہے دنیا میں، ان کے ہاں کی عربی کی تفسیر دیکھ لیجئے، خود ان سے نہیں عربی دان کسی سے پوچھ لیجئے، ان کی عبارت کے اندر جہاں جہاں قرآن آتا ہے پتھروں میں پڑے ہوئے ہیرے کی طرح جگمگا گئی ہوتی ہے وہ آئے عربی زبان کے اندر۔ ان علماء کی دوسری کتابیں اگر آپ دیکھیے، یعنی عربی ادب اور انشاء کے اندر بلاغت کے اندر وہ کتابیں سند مانی جاتی ہیں، اتنی بلند پایا ہے وہ، لیکن انہی کتابوں کے اندر انہی تفاسیر کے اندر جہاں کہیں قرآن کی آیت کا کوئی ٹکڑا آتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں، جو انداز یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں اس میں سے یہ اما تو چیز ہے ٹھیک تو کچھ اور ہے، یہ تو نہیں ہے۔ اور خود انہیں بھی اعتراف ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا چیز، نہ یہ نثر ہے نہ یہ نظم ہے۔ انہوں نے اپنے ہاں انشاء کے جو اصول ہیں یا اسلوب ہیں، اسالیب جسے کہتے ہیں، ان سب پہ بحثیں کی ہیں کہ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے تحریر کا، یہ بھی انشاء کا انداز ہوتا ہے۔ یہ عرب اپنی زبان کے اعتبار سے تو بہت کچھ دیا ہے انہوں نے، لیکن جہاں وہ قرآن پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ انداز کیا ہے، اس کا کیا نام رکھیں۔ اما کی چیزیں میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے جو کہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یہ جو ہے اس سے جو آپ کے سامنے اس کے مفاہیم آئیں گے لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ سارے گوشے تمہارے سامنے آ جائیں۔ اس کا طریقہ تصریف آیات ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ اس کے لیے میں نے اپنے سمجھنے کے لیے بار بار جسے ترغیب کہتے ہیں نا، یہ اصطلاحی لفظ ہے، باب کرنا، کلاسیفائی کرنا۔ قرآن کریم کے ان مختلف مقامات کو موضوعات کے اعتبار سے میں یکجا کرتا چلا گیا، کئی دفعہ کیا، ہر بار جب پھر ضرورت پیش آئی دیکھا تو وہ ابھی ناتمام تھا، پھر اس کو کیا، پھر اسے کیا۔ بہرحال اب آپ کا یہ تقاضا ہوا کہ اب یہ چیز تو ایسی ہے کہ تم ہر بار کرو گے، ہر بار اس کو ناتمام پاؤ گے، ضرورت اس کی بڑی ہے، اس کو باہر لاؤ۔ یہ جو ہے بہت بڑی ضخیم مسودہ ہے میرا، تنویر القرآن اس کا سر دست آپ نام رکھیے۔ قرآن کریم جتنے موضوع میرے ذہن میں آتے گئے ہیں اس 40 سال کے اندر، اور وہ سینکڑوں ہو سکتے ہیں آپ جانتے ہیں، ہر موضوع کے متعلق قرآن کریم نے جہاں جہاں جو کچھ کہا وہ سارا اس موضوع کے تابع اس کے حوالے دے، پتہ نہیں کتنی جلدوں میں یہ چیز آئے گی۔ اب آپ کے تقاضے کی روح سے بہرحال اس کی کتابت تو شروع کر دی ہے، تمام اللہ کی توفیق سے ہے، جب بھی ہوگا ایک سب جو کچھ کر سکتا ہے وہی
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کوششیں قرآن کو سمجھنے، قرآن یوں سمجھ میں آئے گا. اس نے کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ تمام کا تمام تمہارے سامنے آ جائے. عجیب چیز ہے. لِيَذَّكَّرُوا ترجمہ ہو گیا ذکر خدا، اللہ کا ذکر. پھر آپ کو یہ وہ جو عشاء کی نماز کے بعد اب ہر مسجد میں شروع ہو گیا. پہلے یہ خلوتوں میں ہوتا تھا. یہ ارباب طریقت اپنے ہاں ذکر خفی کیا کرتے تھے، قلب پہ ضربیں لگا کرتے تھے. سینکڑوں تو ہارٹ فیل سے مر گئے. یہ بندہ ناچیز مرتے مرتے بچا گیا، اور ساری عمر مجھے لگ گئی ہے اس سے ہی بچنے میں. بات کا جواب وہ کسی شکل میں کہیں اس نے اثر کیا ہوا ہے، کہیں کیا. بہرحال یہ چیز ہو جاتی تھی، اور وہ یوں جو ہوتا تھا اسے یقین کہا کرتے تھے. اب وہ ذکر جلی ہونا شروع ہو گیا. وہ مساجد کے اندر پہلے بھی جو بین برزخی سا ہوا کرتا تھا مسجد کے اندر ہی رہتا تھا. اب لاؤڈ اسپیکر سے جو ہوتا ہے تو وہ جلی سے بھی بہت آگے پتہ نہیں تجلی ہو گئی. آپ کو جو پوتو ان کے اوپر کبھی آئی تھی 4 لاؤڈ اسپیکر مسجد کے اندر، اور اس میں پھر جو ذکر وہ جہری ہوتا ہے یا جلی ہوتا ہے یہ نہیں کیا ہوتا. یہ ذکر ہے صاحب قرآن. یہ سر رکھنا، یہ جو کچھ کہتے ہیں بار بار کہو، بات اللہ 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 بار بار کہو. یہ ہو گیا بار بار، یہ ہو گیا ذکر. لیکن یہ وہ چیز ہے کہا کہ یہ انداز اختیار کرو گے تو یہ جو مخالفین ہیں نا، وما یزیدہم الا نفورا، جتنا زیادہ قرآن کو سمجھتے چلے جاؤ گے تمہارے خلاف اتنی ہی ان کی نفرت بڑھتی چلی جائے گی. یہ سمجھتے جائیں گے صاحب یہ پروگرام لے کر جب اٹھے ہیں، یہ نفرت کس طرح سے بڑی تھی. چھوٹے سے پیمانے کے اوپر تو قریش سے پوچھئے، ان کی تاریخ سے پوچھئے. بڑے پیمانے پہ پوچھنا ہے تو ایران سے پوچھئے کہ یہ جو زبان تو عربوں کی تھی اس لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں. یہ تصریف آیات سے جو قرآن سامنے آیا ہے ان عربوں کے، اس سے کتنا خطرہ محسوس کیا تھا. یہ 2 ہی تہذیبیں تھی دنیا کی عزیزان مان اس وقت، ساری دنیا پہ چھائی ہوئی. عرب کے دائیں رومن جس کو بازنطینی کہتے ہیں، اور یہ ایرانی جس کو مجوسی تہذیب کہتے ہیں. ہزاروں سال سے یہ سلطنت پہ چلی آ رہی. ساری دنیا میں سکہ جمع ہوا جسے آج بگ پاورز آپ کہتے ہیں. یہ 2 ہی بگ پاور تھے اس زمانے کی. سلطنتیں ہی بڑی نہیں تھی. تہذیب ان کی ساری دنیا کو، اس زمانے کی آباد و مہذب دنیا جسے آپ کہتے ہیں، ان کی تہذیبوں نے ڈھانپ رکھا تھا ان سب کو. اس انداز سے تھی. آپس میں ان کے کبھی ٹکراؤ ہوتے تھے، کسی دوسرے کی ہمت نہیں پڑتی. یہ قرآن جب عربوں نے اس طرح سے قرآن اس طرح سے جب سامنے آیا ہے ان عربوں کے، پوچھو نہیں کہ ان کی نفرت کتنی بڑی. پھر اس کا جو انتقام انہوں نے لیا ہے وہ بھی تاریخ میں کیا جاتا ہے. انہوں نے عربوں کی سلطنت سے انتقام نہیں لیا، انہوں نے قرآن سے انتقام لیا، انہوں نے دین سے انتقام لیا. انہوں نے اس کو مذہب میں تبدیل کر کے رکھا. اس کے بعد انہوں نے کیا ہم ستے کہہ رہے ہیں ٹھیک کچھ اور کرنے کی. عزیزان ایمان آپ ذرا دیر سے شروع کیا تھا بارش کی وجہ سے، بات آگے چلے گی تو بہت ہو جائے. اس لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 41 تک ہم آئے ہیں، یہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بارش سے پہلے آپ لوگ گھر سے ہی پہنچ جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع